بزرگان ملت، برادران اسلام، میرے عزیز دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، آج کی نشست میں ایک اہم معاشرتی مسئلے جس کا اعداد و شمار والوں کے اعداد و شمار کے مطابق بڑھتا ہوا رجحان انتہائی افسوس اور انتہائی حسرت کی طرف چلا جا رہا ہے، اور یوں کہیے کہ معاشرے میں ایک خطرے کی گھنٹی ہے جو بج چکی ہے، لیکن اس طرف توجہ دینے والے، اس موضوع کو زیر بحث لانے والے، اس معاملے کو سوسائٹی میں تعلیم و تعلم کا موضوع بنانے والے، اس مسئلے کے اسباب، اس کی ریزنز کیا ہیں، وجوہات کیا ہیں، ان کو کریدنے والے اور پھر ان کی روشنی میں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے اس مسئلے کا حل سوسائٹی کو دینے والے معاشرے میں تھوڑے لوگ ہیں، اور وہ مسئلہ اور وہ خوفناک بڑھتا ہوا رجحان وہ خودکشی کا رجحان ہے۔ خودکشی، اپنے آپ کو مار دینا، قتل کرنا، سوسائڈ کرنا۔ خودکشی کا ہمارے دین میں کیا حکم ہے؟ اگر یہ حرام ہے تو کیوں حرام ہے؟ اس کی پیچھے وجہ کیا ہے؟ اس کا دنیا اور آخرت میں انجام کیا ہے؟ دنیا اور آخرت میں اس کے اثرات کیا ہیں؟ اور غیر مسلم معاشروں میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہاں قرآن و حدیث ان معاشروں میں نہیں کھلتا۔ غیر مسلم قرآن و حدیث کو مسلمانوں کی طرح عمل کے لیے نہیں کھول کے پڑھتے، تو ان معاشروں میں اگر ایسے مسائل پیدا ہوں تو کوئی اچنبے کی بات نہیں، کوئی عجیب بات نہیں۔ عجیب ترین تب ہے جب مسلم معاشرے میں ایسے دلخراش واقعات رونما ہوں۔ یونیورسٹی کی طالبہ امتحان میں نمبر کم آئے، پہلی کے بجائے دوسری پوزیشن آ جائے، اور وہ یونیورسٹی کے اندر ہی کود کر چھلانگ لگا کے سوسائڈ کر دے، خودکشی کر لے، اور مسلم سوسائٹی کے اندر ایسا ہو تو پھر مسلم معاشرے کی توجہ اس طرف ہونی چاہیے۔ محبت اور عشق میں ناکامی ہو اور آئے روز خودکشی کے واقعات پیش آ جائیں، ماں باپ یا استاد نے ذرا زیادہ ڈانٹ دیا، غلطی ہوگی، یا نامناسب انداز میں جوان بیٹے کو ڈانٹ دیا، وہ زہر کھا لے، آخر کیوں؟ غربت، تنگ دستی، مہنگائی کا مارا انسان اپنے بچوں کے اخراجات برداشت نہ کر سکے، یا ماں اپنے گھر کے حالات سے تنگ آ جائے اور پہلے بچوں کو پھانسی کے پھندے پہ لٹکائے اور پھر خود جھول جائے اس پھندے پر، آخر کیوں؟ یا کوئی نوجوان ہے، ماشاءاللہ صحت مند نوجوان، باصلاحیت ہے، ذہنی دباؤ یا تناؤ کا شکار ہو کر ریل کی پٹڑی پر، ریل کے سامنے چلتی گاڑی کے سامنے لیٹ کر جسم کے ٹکڑے کروا دے، کیوں؟ یہ کیوں، اس کیوں کی بڑی اہمیت ہے۔ آج یہ موضوع ہمارے معاشرے میں ڈسکس نہیں کیا جاتا، زیر بحث نہیں لایا جاتا، نامعلوم کن وجوہات کی بنا پر۔ حالانکہ اگر دیکھا جائے تو صرف دین اسلام میں نہیں، دنیا کے تمام ادیان میں جہاں ذرہ برابر بھی عقل و دانش، انصاف اور انسانی فطرت کے مطابق اگر کوئی فیصلہ ہوتا ہوگا تو پورے انسانی مزاج اور مذہب کے مطابق خودکشی کرنا یقیناً برا ہی سمجھا جاتا ہے۔ کوئی اس کو درست نہیں کہتا،
کوئی ذی شعور، کوئی عقل مند انسان اس کو برا نہیں کہتا، جبکہ دین اسلام کی اگر ہم بات کریں تو اسلام کا مطلب ہی سلامتی ہے۔ اسلام تو ہے ہی سلامتی دینے والا، سارے دنیا کے انسانوں کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی سلامتی دینے والا ہے۔ سب سے بڑھ کر اسلام نے اس عمل کی برائی، قباحت کو بیان کیا ہے۔ آپ کے سامنے سورۃ النساء کی آیت نمبر 29 تلاوت کی گئی، اس کا حصہ پڑھا گیا۔ قرآن پاک میں اور بھی کئی مقامات پر، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 195 کے اندر ان دو مقامات پر، اس کے علاوہ بھی بہت سے مقامات ہیں، سب کو بیان کرنا تو ممکن نہیں، صرف دو آیات قرآن کیا کہتا ہے اس بارے میں۔ فرمایا کہ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيَكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، سورۃ البقرہ آیت نمبر 195، اور اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے ہلاک مت کرو، اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے خود جان بوجھ کر ہلاکت میں مت ڈالو۔ وَأَحْسِنُوا، اور اچھا برتاؤ کرو، اچھا برتاؤ کرو، حسن سلوک کرو، یعنی پازیٹیو تھنکنگ قرآن سمجھا رہا ہے کہ خودکشی کے پیچھے جو سائنس، اس کی جو نفسیات ہے، سائیکی ہے، وہ یہی ہے کہ چیزوں کو منفی طور پر دیکھنا ہے، نیگیٹو تھنکنگ، کہ سب کچھ اپنے خلاف سمجھنا، کہ مجھے کامیابی نہیں مل سکتی، میرا مسئلہ حل نہیں ہو سکتا، احساس کمتری ہے، مایوسی ہے، حد سے بڑا ہوا غصہ ہے، حد سے بڑھی ہوئی محبت کا برا اثر ہے، اس کا ریئیکشن یا رد عمل ہے۔ کوئی بھی جذبہ، نفسیاتی ذہنی جذبہ، ان ساروں کا خاتمہ قرآن نے مسئلہ بھی بتایا کہ اپنے آپ کو خود ہلاک مت کرو، اپنی جان کو قتل مت کرو، وہ احسنوں، اور اچھا برتاؤ رکھو، یعنی اچھی سوچ رکھو، مایوسی کو ختم کرو۔ اور فرمایا کہ ان اللہ یحب المحسنین، کیونکہ اللہ تو ایسے محسنین لوگوں کو، اچھا برتاؤ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ سورۃ النساء میں فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، کتنا واضح ہے، کتنے واضح الفاظ ہیں، وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اور اپنی جانوں کو قتل مت کرو، إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا، اللہ تو تم پہ رحمت فرمانے والا ہے۔ اب وہ انسان جو خودکشی پہ خدا نخواستہ معاذ اللہ آمادہ ہو چکا ہے، خودکشی کے طریقے سوچ رہا ہے، مایوسی کی گہری کھائی میں گرا ہوا ہے، اپنے اوپر ظلم کرنا چاہتا ہے، اللہ کا قرآن اسے پکڑ کے کہتا ہے ان اللہ کان بکم رحیما، اللہ تو تیرے پہ بڑا مہربان ہے، کیوں اپنے آپ کو ہلاک کرتا ہے؟ کیوں اللہ کی رحمت سے مایوس ہوتا ہے؟ کیوں اس کی رحمت سے اپنے دامن کو چھڑاتا ہے؟ وہ تو اپنی ساری رحمتوں کے ساتھ تجھ پہ جلوہ گر ہے۔ اور وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، پھر اللہ کا جلال ہے، خالق کا غصہ ہے، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، جس شخص نے ایسا کیا، خودکشی کی، یا اس قسم کے جو اس آیت میں اور اعمال بتائے گئے، ناجائز مال کھانا بھی اس میں شامل ہے، جس شخص نے ایسا کیا عدواناً، کسی دشمنی کی وجہ سے، وظلماً، اور کسی ظلم کی بنیاد پر، ظلم کرتے ہوئے، خودکشی کرنے والے کی نفسیات یا اپنے آپ کو سزا دینے کی ہوتی ہے کہ میں کامیابی کیوں نہیں لے سکا، اس لیے میں اپنے آپ کو سزا دوں گا، اپنے آپ کو تکلیف دوں گا، یہ اپنے اوپر ظلم ہے۔ یا خودکشی کرنے والے کی نفسیات میں دوسروں کو سزا دینا مقصد ہوتا ہے، وہ دوسرے ماں باپ بھی ہو سکتے ہیں، دوست بھی ہو سکتے ہیں، بیوی بچے بھی ہو سکتے ہیں، رشتہ دار بھی پورا معاشرہ ہو سکتا ہے، یہ اپنے آپ کو اپنے اوپر ظلم کرنا چاہتا ہے بطور سزا کے، یا اپنے اس عمل سے وہ تکلیف اوروں کو دے کر ان پہ ظلم کرنا چاہتا ہے۔ خالق انسان کی نفسیات کو سب سے بہتر جاننے والا ہے، اس لیے کہ اس نے انسان کو پیدا کیا ہے۔ تو اسی نفسیات کو سامنے رکھتے ہوئے قرآن کہتا ہے کہ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا، جس نے دشمنی کی میں حد سے بڑھتے ہوئے یا ظلم کرتے ہوئے اپنے آپ کو قتل کیا یا ایسا فعل کا ارتکاب کیا، فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا، ہم اس کو آگ کے اندر پھینک دیں گے، معاذ اللہ۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور اللہ کے لیے ایسا کرنا بڑا آسان ہے، اللہ کے لیے ایسا کرنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ خالق کا غصہ ہے، رب کا جلال ہے کہ جس نے دھمکی ہے، جس نے ایسا کیا،
تو اس کا ہم یہ انجام کریں گے کہ اس کو آگ میں ڈال دیں گے۔ بہت ساری احادیث ہیں، جن میں سے چند ایک احادیث میں آپ کے سامنے بطور نمونہ کے، بطور مثال کے، تاکہ قرآن و حدیث سے پہلے ہم اس مسئلے کو سمجھیں کہ خودکشی کرنا اسلام کی نظر میں کیسا ہے، اس کی کیا قباحت ہے، کیا حیثیت ہے اس عمل کی۔ آپ فرماتے ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے، وَلِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حق، کہ اے انسان، آپ اپنے فرماتے ہیں اے انسان تجھ پر تیرا بھی حق ہے۔ آج تک یہ تو سنا ہے کہ ماں باپ کا بھی حق ہے، بیوی کا بھی حق ہے، بچوں کا بھی حق ہے، دوستوں کا بھی حق ہے، رشتہ داروں کا بھی حق ہے، بڑے چھوٹے کا بھی حق ہے، لیکن آج یہ سنیے، فرمایا وَلِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حق، تجھ پر تیرا بھی حق ہے، تجھ پر تیرا بھی حق ہے۔ دین کی حقانیت اور تعلیمات کی گہرائی ملاحظہ کیجیے کہ انسان اوروں کے بارے میں تو جواب دہ ہے ہی، اپنے بارے میں بھی جواب دہ ہوگا۔ انسان سے اس کے اپنے بارے میں بھی حساب و کتاب ہوگا، بتا اپنے بارے میں اپنے حق ادا کیے یا نہیں کیے ہیں۔ کھانا، بنیادی خوراک، پینا حق تھا، لباس جسم ڈھانپنا حق تھا، ضروری نیند حق تھا، اپنے آپ کو اللہ کی نعمتوں کے مطابق راحت میں رکھنا حق تھا، اپنے اوپر ظلم کرنا ناجائز تھا، اور کوئی تکلیف پہنچانا حرام تھا۔ تو بتا اپنا حق بھی ادا کیا کہ نہیں؟ فَإِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حق وَإِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حق، تیرے جسم کا بھی تجھ پر حق ہے، تیری آنکھوں کا بھی تجھ پر حق ہے۔ انسان کا حق ہے، اللہ نے انسان کو دیا، اب انسان اس کی پاسداری کرے گا، امانت دار بنے گا۔ اور اس حق کے اندر حق تلفی کرنا، اس امانت، اللہ کی امانت کے اندر بددیانتی کرنا، خیانت کا ارتکاب کرنا، چاہے وہ اپنے آپ کو مار کر ہو، تکلیف دے کر ہو، خودکشی کر کے، جس کی انتہائی صورت خودکشی ہے، انتہائی صورت ہے۔ تو یہ سب چیزیں، اس کا انجام احادیث میں کیا فرمایا کہ یتردى فیہ خالدا مخلدا فیہا ابدا، کتنی تاکیدات ہیں، کتنا ایمفسائز کیا گیا۔ فرمایا جس شخص نے اپنے آپ کو پہاڑ سے نیچے گرا کر قتل کیا تو وہ ہمیشہ اسی طرح پہاڑ سے نیچے گرنے کی تکلیف میں مبتلا رہے گا دنیا کے اندر، جب تک قیامت قائم نہیں ہوتی۔ جب قیامت قائم ہو جائے گی تو اس کو ہمیشہ 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 کے لیے اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ یتردى فیہ خالدا، خالدہ پہلی تاکید، مخلدہ ہمیشہ کے لیے، فیہا دوسری تاکید، ابدا تیسری تاکید۔ یہ تین تاکیدات ہیں، خالدم، مخلدہ، ابدا۔ حالانکہ ایک دفعہ بھی کہہ دیتے تو تاکید پوری ہو جاتی، بات پوری ہو جاتی، لیکن تین تاکیدات ہیں۔ اور فرمایا جس شخص نے ومن تحسى سما فقتل نفسا وسمه في يده يتحساه في نار جہنم خالدا مخلدا ابدا۔ دوسری روایت میں جس شخص نے اپنے آپ کو زہر دے کے ہلاک کیا، زہر پی لیا، کوئی کیمیکل پی لیا، تو قیامت تک اور جہنم کے اندر اس کے ہاتھ میں وہی زہر پکڑا ہوگا، اور بار بار پی پی کر وہ اپنے آپ کو اسی زہر سے مارتا رہے گا۔ موت نہیں آنی، ورنہ پہلی بار پی کے مر جاتا، جیسے دنیا میں پی کے مرا تھا۔ اب اسی زہر کو، جہنم کی آگ الگ ہے، اسی زہر کی تکلیف معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ تیسری چوتھی روایت کے اندر فرمایا ومن قتل نفسه بحدیدۃ، جس شخص نے اپنے آپ کو کسی لوہے کی چیز سے، لوہا وہ چاہے گن ہے، پسٹل ہے، کوئی چھری چاقو ہے، کوئی لوہے کی چیز ہے، کوئی سریا ہے، کسی لوہے کی چیز سے اپنے آپ کو قتل کیا، فحدیدتہ فی یدہ، وہی لوہا اس کے ہاتھ میں ہوگا، یجأ بہا فی بطنہ، اور وہ جہنم میں اپنے پیٹ کے اندر اسی لوہے کو مارتا رہے گا معاذ اللہ۔ اور خالدم مخلدن فیہا ابدا، یہاں بھی وہی تین تاکیدات ہیں۔ اور کہیں فرمایا کہ جس شخص نے اپنے آپ کو آگ کے اندر ڈال کے ہلاک کیا، آگ میں کود گیا، جل گیا، تیل چھڑکا اور آگ لگا دی معاذ اللہ، تو فرمایا کہ جہنم کی آگ کے علاوہ الگ آگ، اس آگ کا بدلہ وہ جہنم میں معاذ اللہ وہ بھی اس کو لگائی جائے گی۔
بہت ساری، کہیں پہاڑ سے گر کے مرنے کی ممانعت، کہیں زہر، کہیں لوہے کا ہتھیار، کہیں کسی گڑھے کے اندر کود کے چھلانگ لگا کے وہاں مرا، کوئی چیز زہریلی چبا کے مرا، حتیٰ کہ پھندا لگا کے اپنے آپ کو پھانسی دے کے مارا، تو اس کی تکلیف معاذ اللہ قیامت تک ہمیشہ ہے۔ کئی روایات ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک لشکر کے امیر نے، لشکر کے سربراہ نے اپنے لشکر میں موجود لوگوں کو حکم دیا کہ آگ، پہلے لکڑیاں منگوا کے آگ جلائی اور کہا کسی غصے کی بنا پہ کہا کہ چلو اس آگ کے اندر سب چھلانگ لگاؤ۔ اب وہ لوگ ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگ گئے۔ روایت کے الفاظ ہیں، راوی کہتے ہیں جب انہوں نے یہ سنا کہ امیر لشکر کہہ رہا ہے کہ آگ میں چھلانگ لگاؤ، تو لوگ ایک دوسرے کا حیران ہو کے منہ دیکھنے لگ گئے کہ کیا کریں۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ چونکہ لشکر کا امیر ہے اور حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ امیر لشکر کی اطاعت کرنا تم پر لازم ہے، چلو کود جاتے ہیں، چھلانگ لگا دیتے ہیں، امیر لشکر کا حکم ہے۔ اور کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں، کیوں کودیں، ہم اس آگ سے بچنے کے لیے تو حضور پر ایمان لائے ہیں، اسی تو آگ سے بچنا تھا، اسی لیے تو حضور پر ایمان لائے ہیں، تو کیوں آگ میں چھلانگ لگائیں۔ یہ معاملہ، یہ کیس نبوت کی عدالت میں پیش کیا گیا، تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں گروہوں سے فرمایا کہ لو دخلوها لم يزالوا فيها الى يوم القیامہ، جو لوگ آگ میں کودنے کے لیے تیار ہو گئے تھے ان سے کہا کہ اگر تم امیر لشکر کے کہنے پر اگر آگ میں چھلانگ لگا دیتے تو قیامت تک اسی آگ میں جلائے جاتے۔ اور دوسروں سے کہا کہ لا طاعۃ فی معصیہ، تم نے ٹھیک کیا ہے، کیونکہ گناہ کے کام میں کسی کی بات ماننا جائز نہیں ہے۔ انما الطاعۃ فی المعروف، یاد رکھو کہ اطاعت جو ہے، چاہے وہ ملک کا حکمران ہے، چاہے وہ عدالت کا جج ہے، چاہے وہ استاد ہے، چاہے وہ پیر و مرشد اور شیخ ہے، چاہے وہ ماں باپ ہیں، چاہے وہ میاں بیوی کا رشتہ ہے، کسی بھی صورت میں یاد رکھنا انما الطاعۃ فی معروف، کہ اطاعت صرف اچھے کام میں جائز ہے۔ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، دوسری روایت میں فرمایا کہ جس کام میں اللہ کی نافرمانی ہو اس کام میں مخلوق کی بات ماننا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ یہ سارے مخلوق ہیں اور وہ خالق ہے، مخلوق کی بات خالق کی نافرمانی میں جائز نہیں ہے۔ شوہر اپنی بیوی کو گناہ کا حکم دے تو بیوی کے ماننا لازم نہیں ہے، اولاد پہ ماننا، ماں باپ خدا نہ خواستہ غیر مسلم اولاد سے کہتے ہیں تو بھی کفر کر جا، قرآن کہتا ہے کہ فلا تطعہما، ہیں تو ماں باپ لیکن یہ بات نہیں ماننی، ہاں دنیا میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ کوئی پیر بن کر کہہ دے کہ نمازیں ساری معاف ہیں، پل صراط سے ہاتھ پکڑ کے میں گزاروں گا، شفاعت کے لیے میں آؤں گا، کوئی ضرورت نہ نماز کی نہ حج نہ روزے کی، تو جھوٹ بولتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، شیطانی راستے پہ چلانا چاہتا ہے۔ اگر نمازیں معاف کرنے کا کسی پیر کو حق ہوتا تو کائنات کے سب سے بڑے پیر ہیں جناب رسول اللہ، سب کہہ دیجیے صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس، آپ اپنی امت کو نمازیں معاف فرما دیتے کہ جاؤ میں نے تمہارے لیے اللہ سے اتنی شفاعت مانگ لی ہے، میں شفاعت کروں گا، میری شفاعت کبریٰ ہوگی، جاؤ سب کی نمازیں معاف ہیں۔ اگر اللہ کے نبی نے بھی اپنی بیماری کے آخری ایام میں بھی بیماری کے باوجود نماز ادا کی ہے تو رب کعبہ کی قسم کوئی کسی پہ نماز معاف نہیں کروا سکتا۔ شرعی عذر الگ ہے، شریعت نے عذر کی حالت میں نماز کے معاف بھی کی ہے، قضا کرنے کی بھی اجازت دی ہے، شرعی عذر کو چھوڑ کر عام حالات کی بات ہے۔ اصول دیا انما الطاعۃ فی معروف، کہ بات صرف اچھے کام میں مان سکتے ہیں، تو خودکشی کو حرام قرار دے دیا۔ یہ صحابہ کرام تھے، انہیں اللہ کے نبی نے فرمایا اگر تم بھی آگ میں چھلانگ لگا لیتے تو ہمیشہ کے لیے آگ میں جلائے جاتے۔ صحابہ کرام سے بھی فرما دیا۔ ایک جنگ کا موقع ہے، جہاد کا موقع ہے، اور ایک صاحب بڑے بہادر، بڑے دلیر، بڑے شجاع ایک جوان ہیں، اور ایسا بہادر جوان کے صحابہ فرماتے ہیں کہ جس طرف کا رخ کرتا ہے صفوں کو چیر دیتا ہے۔ ایسا مسلمان مجاہد ہے کہ کفر کی صفوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے، جہاں کا رخ ایک شخص کو نہیں مارتا،
سب کو مار کے بھگا دیتا ہے، صفے درہم برہم، ایسا بہادر ہے۔ تو لوگوں نے رشک کیا کہ بڑا جوان آدمی ہے، بڑا دلیر ہے، پکا جنتی ہے۔ جیسے ہو جاتا ہے بعض اوقات کسی کی نیکی دیکھ کر آدمی متاثر ہوتا ہے، فوراً جنت کی پیشن گوئی کر دیتا ہے، یہ لگتا ہے یہ تو یقینی طور پہ جنت میں جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی تو فرمایا فی النار، معاذ اللہ، فرمایا تم جہنم کی بات، جنت کی بات کرتے ہو، فی النار، یہ تو جہنمی ہے، یہ تو جہنمی ہے، معاذ اللہ۔ ایک صحابی فرماتے میں بڑا حیران ہوا، میں نے سوچا کہ کل جب صبح دوبارہ جہاد اور لڑائی شروع ہوگی تو میں اس کا پیچھا کروں گا، اللہ کے نبی کی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ بظاہر تو کتنا بڑا کام ہے کہ جہاد کر رہا ہے اور جان ہتھیلی پہ رکھ کے نکلا ہے، اگر مر گیا تو شہادت کا عظیم رتبہ ہے، اللہ کے نبی کے ساتھ جہاد میں شریک ہے۔ اس سے بڑا کائنات میں کوئی نیک عمل نہیں ہو سکتا۔ نمازوں میں تو شرکت منافقین بھی کر لیتے تھے، جہاد میں شرکت صرف مومنین کیا کرتے تھے، اتنا بڑا عمل ہے۔ صحابی فرماتے ہیں کہ کل جب دن نکلا، جہاد شروع ہوا، تو میں اس شخص کی طاق میں تھا کہ دیکھوں آخر ہوتا کیا ہے، فی النار کہا گیا ہے۔ یہ اسی طرح حسب عادت لڑتا رہا، داد شجاعت پیش کرتا رہا، آخر کار کہتے ہیں کہ یہ زخمی ہوا، زمین پہ گرا، اس کو نیزہ یا تیر یا تلوار لگی تو زمین پہ گر پڑا۔ اب اس کو شدید تکلیف پہنچی، ظاہر ہے کہ تیر تلوار کا گھاؤ گہرا تھا، اس تکلیف کی شدت کی وجہ سے اس نے اپنے خنجر یا اپنی تلوار کے ذریعے سے خود ہی اپنی شہرک کو کاٹ کے خودکشی کر لی، خودکشی کر لی۔ اور اللہ کے نبی نے جو نور نبوت سے دیکھ کے فرمایا تھا، جو علم وحی سے فرمایا تھا کہ تم جنت کی باتیں کرتے ہو، فی النار، یہ تو جہنم میں دیکھا جا رہا ہے، انجام جہنم میں کیوں ہوا؟ کہ اپنے آپ کو اس تکلیف کی وجہ سے خود ہی ہلاک کر ڈالا۔ تو سبق کیا ملا؟ کہ خودکشی کرنا حرام ہے، خودکشی کرنا، سوسائڈ کرنا، اپنے آپ کو قتل کرنا گناہ کبیرہ ہے۔ اس سے آدمی کافر تو نہیں ہوتا، یقیناً گناہ ہے، اس نے اگر کفر یا شرک نہیں کیا تو وہ ہے تو مسلمان، اس لیے اس کے لیے دعائے مغفرت کر سکتے ہیں۔ دعائے مغفرت جیسے ہر مسلمان کے لیے ہوتی ہے، اللہ پاک سب کے گناہوں کو، خطاؤں کو معاف فرمائے۔ تو جو خودکشی کر کے ہلاک ہو جائے، خدا نخواستہ، دعائے مغفرت تو اس کے لیے بھی کی جائے گی کہ اللہ پاک اس کی اس خطا کو بھی معاف فرمائے، لیکن وعید بڑی شدید ہے۔ اللہ کے نبی نے ایسے شخص کا جنازہ نہیں فرمایا، اما فانا لا اصلی، فرمایا کہ تم پڑھ لو جنازہ لیکن میں اس کا جنازہ نہیں پڑھوں گا، اس لیے تاکہ لوگوں کو عبرت ہو، لوگوں کو پتہ چلے کہ خودکشی کرنا کوئی عام، کوئی آسان کام ہے، کہ کوئی نیند کی گولیاں کھا لینا اور انجیکشن لگا لینا اور گہری نیند میں جا کے موت تک چلے جانا، یہ کوئی عام سی بات ہے۔ کوئی زندگی کا عمل ایسا نہیں ہے کہ جس بنیاد پر خودکشی کو شریعت نے حلال کہا ہو، عام زندگی کے معاشرتی معاملات کے اندر، چاہے غربت بڑھ جائے، چاہے امتحان میں نمبر کم آ جائیں، اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ بڑوں تک معاملہ، جن کے ذمے بڑی بڑی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، جن کے کندھوں پہ پورے خاندان کا بوجھ ہوتا ہے، بڑی ذمہ داریاں، اس لیے زیادہ ڈپریشن میں چلے گئے، ٹینشن میں چلے گئے، ذہنی دباؤ اور تناؤ کا شکار ہو گئی۔ وہ تو بڑے تھے، کوئی وجہ شاید پیچھے ہوگی، لیکن خودکشی کے واقعات تو آج نوجوان بچوں کے اندر بھی دکھائی دے رہے ہیں۔ یہ خطرے کی گھنٹی ہے، یہ خوفناک صورتحال ہے، یاد رکھیے۔ ہمارا قرآن، ہمارے نبی کا فرمان، یہ آیات و احادیث سیرت طیبہ آج ہر معاشرے کے فرد تک پہنچنی چاہیے۔ قتل کرنا اپنے آپ کو تو بڑی دور کی بات ہے، آخری مرحلہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کسی غم کی وجہ سے اپنے چہرے پر مارنے والے پہ بھی لعنت فرمائی ہے۔ آپ رحمت عالم ہیں لیکن لعنت کر رہے ہیں۔ اپنا چہرہ نوچنے والے پہ لعنت فرمائی ہے، نوحہ کرنے والے پہ لعنت فرمائی ہے، اپنے جسم کو کاٹنے والے پر، اپنے جسم کو کاٹنے والے پہ لعنت فرمائی۔ لعنت کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ کی رحمت سے محروم ہو چکا ہے، اللہ کی رحمت سے محروم۔ قرآن کے، اللہ کے نبی کی حدیث مبارک ہے
کہ پہلی امتوں میں کوئی شخص تھا، اسے کوئی تکلیف پہنچی، کوئی پھوڑا، کوئی دانہ، کوئی پھنسی ایسی نکلی جو اس کے لیے بڑی تکلیف دہ تھی۔ اس نے ایک لوہے کی تیز چیز پکڑی اور اس دانے کو، پھنسی کو کاٹ ڈالا۔ اس کے کاٹنے سے جسم سے خون رسنا شروع ہو گیا، خون اتنا بہا کہ خون کے بہنے سے یہ شخص ہلاک ہو گیا۔ آپ نے کیا فرمایا؟ فرمایا اللہ رب العزت نے فرمایا ہے۔ یہاں تک آپ کی حدیث مبارک، اس کے بعد حدیث قدسی شروع ہو گئی کہ اللہ فرماتا ہے بادرنی عبدی بنفسی، میرے بندے نے، رب فرماتا ہے کہ میرے بندے نے خود ہی اپنے آپ کو ہلاک کرنے میں مجھ سے بھی پہل کر لی، حالانکہ زندگی دینے والا میں تھا۔ الذی خلق الموت والحیات، زندگی بھی میں نے دی، تو جس نے زندگی دی تو موت دینا بھی تو اسی کا پھر حق تھا۔ جو زندگی کا مالک ہے تو پھر موت کا بھی تو وہی مالک ہے۔ ساری کائنات کا اگر وہ مالک ہے، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمان و زمین کا ذرہ ذرہ جس کا ہے، اور اس کے ساتھ اس ملکیت میں کوئی شریک بھی نہیں ہے، تو جب اتنی بڑی کائنات ساری اس رب کی ہے تو ایک انسان کا وجود کس کا ہوگا؟ اس کا اپنا ہوگا؟ کیا انسان اپنے وجود کا خود مالک ہوگا؟ کیا یہ سانسیں میری ملکیت ہیں؟ کیا یہ وجود میرا ہے، اس کا مالک میں ہوں؟ نہیں، قرآن کہتا ہے کہ یہ بھی میرا نہیں ہے، یہ اسی کا ہے، ساری کائنات جس کی ہے۔ تو بادرنی عبدی بنفسہ، میرے بندے نے اپنے آپ کو موت دینے میں میرے سے بھی آگے نکل گیا۔ فقد حرمت علیہ الجنہ، اس لیے میں نے اس بندے پہ جنت کو حرام کر دیا ہے، معاذ اللہ۔ اس لیے کہ اسلام کا فلسفہ یہ ہے کہ یہ بدن، یہ سانسیں، یہ دھڑکن، یہ جسم کا بال بال، ہڈی ہڈی، گوشت گوشت، ذرہ ذرہ، یہ سب ہمارے رب کا ہے، جس نے انسان کو بڑی خوبصورت تخلیق کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ اپنے آپ کو تکلیف دینا بھی حرام ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ انسان کھانا پینا چھوڑ دے، بھوک اور پیاس سے مر جائے گا تو خودکشی شمار ہوگی۔ ایک انسان ایسا عمل کرتا ہے کہ جس عمل کی وجہ سے موت کا غالب گمان ہے، یقین تو نہیں ہے لیکن غالب گمان ہے کہ اگر یہ کام کیا تو جان چلی جائے گی، فرمایا ایسا عمل کرنا بھی حرام ہے۔ اگر اس عمل کے نتیجے میں اس نے اپنے آپ کو مارنا نہیں تھا، لیکن کام موت والا ہی تھا، موت کا کھیل تھا، موت کے کنویں کے اندر بائک چلا رہا ہے، کام موت والا ہی ہے، مرنے کی نیت نہیں تھی، لیکن اگر یہ مارا گیا تو خودکشی کے زمرے میں آئے گا۔ اب آپ دیکھیے کہ جو ہمارے بچے، ہمارے ہی بھائی بیٹے ہیں، بچے ہیں، جب یہ ڈرائیونگ کرتے ہیں، بائیسیکل چلاتے ہیں، گاڑی چلاتے ہیں، جس سپیڈ کے ساتھ، جس تیز رفتاری کے ساتھ اس گاڑی کو چلایا جاتا ہے، تو بڑے سے بڑا ماہر ڈرائیور بھی ہوگا، اس تیز رفتاری سے یا اس انداز میں زگ زیگ کرتے ہوئے یا ایک ٹائر کے اوپر اس گاڑی کو یا بائک کو چلانے کے نتیجے میں اگر خدا نخواستہ گر گیا تو غالب گمان ہے کہ موت واقع ہو جائے گی۔ اب اس بچے کی مرنے کی نیت تو نہیں ہوتی، لیکن اس کا عمل ایسا ہے کہ جس کے نتیجے میں موت واقع ہونے کا غالب گمان ہے۔ اس لیے علماء کا فتویٰ ہے کہ اس تیز رفتاری کی وجہ سے یا ٹریفک کے قوانین کی خلاف ورزی کی وجہ سے اگر کوئی شخص خود مرتا ہے تو وہ خودکشی کے زمرے میں آ جائے گا۔ اگر اس کی وجہ سے کوئی دوسرا شخص ہلاک ہوتا ہے، فوت ہوتا ہے، کوئی اس کی گاڑی کی ٹکر سے کوئی انسان مارا جاتا ہے، تو اس شخص پہ ایسا گناہ ہوگا جیسا گناہ کسی کو جان بوجھ کر قتل کرنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو ہمارے یہ دین اسلام کا خلاصہ ہے۔ اب اس خودکشی کا ہم نے حکم سنا کہ قرآن میں کیا آیا، احادیث میں کیا ہے، اللہ کے نبی کی سیرت طیبہ سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے۔ اب ہمارا پورے معاشرے کا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم اس کے اسباب پہ غور و فکر کریں کہ یونیورسٹی کے اندر یا بازار کے اندر یا شادی بیاہ کے نعتوں کی وجہ سے یا جہیز مانگنے کے اصرار کی وجہ سے دل دکھ سے پھٹ پڑتا ہے جب اس معصوم اسلام کی بیٹی کی یہ آواز ایک ویڈیو کے ذریعے سے پوری امت تک، انسانوں تک پہنچتی ہے۔ انڈیا کی رہنے والی ایک معصوم بچی، جس کا نام عائشہ تھا، اس نے خودکشی کی ہے۔ اس کے ماں باپ کتنے تڑپے ہوں گے، اور وجہ کوئی بھی ہو اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن جو میڈیا کے تھرو پتہ چلتا ہے وہ یہ
کہ سسرال والے جہیز کا بار بار مطالبہ کرتے تھے، جہیز مانگتے تھے، تیرے باپ نے دیا کیا ہے؟ اپنے باپ سے کہے کہ فلاں چیز بھی ہمیں پہنچائے، جہیز کا مطالبہ۔ بچی ذہنی دباؤ کا شکار ہو کے اپنی جان کو ہلاک کر بیٹھی۔ یہ عمل یقیناً غلط تھا، خودکشی حرام تھی، گناہ کبیرہ تھا۔ اللہ رسول کا حکم پیغام ہم سن چکے ہیں، لیکن اس کے پیچھے مجرم وہ لوگ بھی ہیں کہ جو اس کی وجہ بننے والے ہیں، جن کی وجہ سے یہ اسباب اور یہ حالات سے ایک انسان دوچار ہوتا ہے۔ مجرم وہ بھی ہیں، اگر یہ اللہ کے ہاں جواب دہ ہوگا تو وہ بھی اللہ کے ہاں جواب دہ ہوں گے۔ اس کے اسباب کیا ہیں اور اس کا اسلامی حل کیا ہے، اس پر انشاءاللہ گفتگو آئندہ جمعہ المبارک کی نشست میں ہوگی۔ اللہ پاک ہمیں قرآن و حدیث کو سمجھ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔